پاکستان کرکٹ ٹیم پر ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور ایسی ہی صورتحال میں 4 پلیئرز کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور 4 لوگ جو ہیں 4 قربانی کے بکرے کہہ لیں وہ تیار ہیں اور ان میں آپ کے جو چہیتے پلیئر ہیں جن کو آپ چاہتے تھے کہ یہ بار ہوں وہ نہیں ہیں، بلکہ ایسے پلیئرز ہیں جن کا شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں جو ہے یہ صورتحال بن چکی ہے۔ 4 قربانی کے بکرے اس وقت تیار ہیں اور اگر پاکستان ٹیم کل کا میچ جو ہے اگر وہ بارش کی نظر ہو جاتا ہے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتی ہے، جو کہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ کل کا میچ جو ہے وہ بارش سے متاثر ہوگا، اور اگر وہ میچ بارش سے متاثر ہو گیا اور ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گیا تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا، اور پاکستان جو کہ ٹیم کو موقع ملے گا کہ وہ عید اپنوں کے ساتھ منا سکیں اور وہ عید والے دن جو ہے وہ واپس وطن آ جائیں گے، ان کے لیے 4 قربانی کے بکرے پاکستان ٹیم میں سے پہلے سے چن لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کے بکرے ہیں یہ تیار کس نے کیے ہیں؟ یہ کیے ہیں پاکستان ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن نے۔ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور اس رپورٹ میں 4 لوگوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے جن کے رویے کی اور جن کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتے، ٹیم میں مطلب ہماری بات نہیں مانتے اور بلا بلا جو بھی ہے تفصیلات میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ بڑی سرجری ہوگی، چھوٹی سرجری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ سرجری کا جو شکار ہونے والے پلیئرز ہیں ان کے نام 4 لوگوں کے تو آ چکے ہیں، باقیوں کے نام بھی شاید 1-2 دن میں آ جائیں۔ سب سے پہلا نام جو لیا جا رہا ہے وہ ہے جی اعظم خان کا، اور ان کے بارے میں یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ جو بھی انہیں پلان دیا جاتا ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا، یعنی کہ یہ نہیں کہ ڈائٹ پلان کیا آپ کھائیں کیا نہ کھائیں یہ وہ، یعنی کہ ان کو جو بھی بتایا جاتا ہے کوچ کی طرف سے یا پھر باقی لوگ جو وہاں پہ انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، وہ جو ایک پلان دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کام کریں، اس حوالے سے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے اور جس چیز سے انہیں منع کیا جاتا ہے وہ اس چیز کو کرتے ہیں۔ پہلا نام آیا ہے اعظم خان کا جو کہ پہلا قربانی کا بکرا آپ کو مل چکا ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ ہیں افتخار احمد۔ افتخار احمد کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افتخار احمد جو ہیں ان کی گردن میں سریا آ چکا ہے، مطلب آپ کی پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں، آپ نے کون سے بڑے کارنامے کر لیے ہیں جو آپ اتنے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی افتخار احمد کو اگر کہیں نا کہ آپ یہ شاٹ ایسے ماریں یا آپ نے یہ غلطی کی تو وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، آپ لوگوں کو تو خود نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے میری ٹیکنیک ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے مت سکھائیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب تو مجھے سکھائے گا، اس ٹائپ کا اس کا رویہ ہے۔ اور یہ جو ان کا کوچ ہے گیری کرسٹن، اس نے یہاں پہ یہ شکایت کی ہے محسن نقوی کو کہ افتخار احمد کا رویہ انتہائی جو ہے وہ نان کوآپریٹو ہے، وہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور یہ دوسرے قربانی کے بکرے کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اور تیسرا نام ہے جناب جو کہ آپ کے وہم گمان میں نہیں ہوگا، اماد وسیم کا۔ اماد وسیم کا بھی رویہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے۔ ان کی اور افتخار احمد کی جو ایک لڑائی پچھلے دنوں چل رہی تھی آپس میں، اس میں گیری کرسٹن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بچ بچاؤ اور صلح وغیرہ کروانے کا کوشش کیا، تو مجھے آگے سے اماد وسیم کا جو ریاکشن آیا وہ انتہائی نامناسب تھا۔ انہوں نے آگے سے مطلب وہ جو کہتے ہیں نا بھائی تو کون ہونا ہے ساڈے مسئلے وچ بولن والا، اس ٹائپ کا انہوں نے کوئی آگے سے انہیں رویہ مطلب اختیار کیا۔ انہوں نے محسن نقوی کو یہ بتایا، تو اس طرح سے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اماد وسیم کی جو انجری ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے کی تھی جو پیچھے ان کو ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ جناب میں فٹ نہیں ہوں یا مجھے یہ پرابلم ہے۔ انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اپنی انجری کو چھپایا، اور یہ جو ہے چیز یہ انہوں نے نوٹ کروائی ہے کہ یہ ہم سے چھپانا جو ہے ان کا یہ ایک بڑا وہ کہتے ہیں گناہ ہے ایک قسم کا، کہ انہوں نے بہت غلط کیا۔ اگر ان کے ساتھ زیادہ کچھ ایشو بن جاتا تو پاکستان ٹیم کے لیے یہ بہت برا ہوتا۔ 3 ہو گئے، اور چوتھا جناب جو ہے ماسٹر مائنڈ آپ کہہ سکتے ہیں،
شاہین افریدی. وہ کہتے ہیں کہ شاہین افریدی کو اگر ہم کہہ دینا آپ جو ہے وہ بڑی بال ڈالیں، یعنی کہ آپ یارکر نہ کریں، آپ باؤنسر کریں، تو وہ یارکر کرتے ہیں. اگر انہیں کہیں یارکر کریں وہ باؤنسر کرتے ہیں. انہیں وہ کہتے ہیں مین سب کچھ پتا ہے بھائی، تو ان کی پتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ میں کلم سب کچھ میں ہی ہوں، جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا. یعنی کہ وہ جو بھی پلان بنتا ہے بالنگ کے حوالے سے یا بیٹنگ کے حوالے سے اس پہ کام نہیں کرتے، وہ اپنے ذہن سے کراتے ہیں. انہوں نے اگر فل لینتھ بال کرانی ہے فل لینتھ ہی کرائیں گے، چاہے پچ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پیچھے بال کو پھینکیں، وہ آگے ہی پھینکیں گے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اور وہ چونکہ پٹھان بھی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو ان کی ایک مینٹلٹی بھی، مطلب پٹھانوں کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی غلط ہے، مطلب پٹھان ایک قوم ایسی ہے نا کہ وہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی مطلب وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں رہتے ہیں کہ مطلب وہ کسی کے آگے وہ نہیں کرتے، ہتھیار نہیں ڈالتے، یا اس طرح کا کچھ کہہ لیں آپ. تو وہ نہیں مانتے ان کی بات، اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا، اور وہی ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان سب لوگوں نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا گیری کرسٹن جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ کیا ایسا پاکستانی پلیئرز کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کی اہل ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے جو کرکٹ کھیلی ہے پاکستان ٹیم نے وہ کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے خلاف بالنگ تو بہت اچھی تھی لیکن بیٹنگ اتنی بری تھی کہ مطلب ہم لوگ ڈھیٹ ہیں جو کہ ہم ان کا میچ دیکھتے ہیں. مطلب ہم ہر میچ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم نے میچ نہیں دیکھنا، چھوڑ دیا ہم نے. لیکن چاہے میچ وہ زمبابوے کے خلاف بھی ہو، چاہے وہ یو اے ای کے خلاف بھی ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ٹیم کے خلاف بھی ہو، ہم ڈیٹوں کی طرح پھر ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ان کو بھی شرم آنی چاہیے نا، ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ یار لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اب لیکن جو کل کی صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے. بارش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آئرلینڈ کا اور امریکہ کا جو میچ ہے اگر وہ کسی وجہ سے بارش کی نظر ہوگا تو پاکستان کا تو کوئی چانس نہیں ہے. ہاں اگر کل کا میچ آئرلینڈ جیت جاتا ہے اور میچ ہو جاتا ہے، پاکستان اور امریکہ کے میچ میں زیادہ بارش کے چانسز نہیں ہے، 50% سے بھی کم ہے، تو ہو سکتا ہے میچ ہو جائے. اور میچ ہو گیا تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ ہم آئرلینڈ کو ایک اچھے مارجن سے ہرائیں گے. اور اگر آپ آئرلینڈ کو ہرا نہیں پائیں گے تو میں اس چیز کا افسوس کروں گا بھی نہیں کہ آپ سپر 8 میں نہیں گئے، کیونکہ پھر آپ کا سپر 8 میں جانا بنتا بھی نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کر دیجیے گا.